جو لوگ سونے چاندی سینت کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، بتا دو انہیں کہ ان کے لیے نہایت دردناک عذاب تیار ہے۔ اس عذاب کا تصور کرو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، فتکوی بہا جباہہم، پیشانیاں ان کی تپائی جائیں گی، وجنوبہم، پہلو بدل کر کے ان کو جلایا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھیں جلائی جائیں گی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سرمایہ ہے، یہ وہ سونا چاندی ہے، یہ تمہارا وہ بینک بیلنس ہے جس سے تم بڑی محبت کرتے تھے اور اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، لو اس کا مزہ چکھو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم اللہ سمیع علیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، والحج، وصیام رمضان۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ یہی تمام نیکیوں کا، بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک آپ کے سامنے پیش کیا۔ دونوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ زکوٰۃ کے لفظ سے ہم لوگ مانوس ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، جو پلرز ہیں، ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 پلرز پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں پہلا تو عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عبادات کا ایک نظام ہے۔ نماز، روزہ، یہ دونوں بدنی عبادات ہیں۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اور حج مالی اور بدنی دونوں ہیں۔ یہ حیثیت کے لحاظ سے یہ چاروں فرائض یہ ادا جب کرے گا آدمی تبھی مسلمان ہوگا۔ زکوٰۃ کا قرآن مجید میں تذکرہ نماز کے ساتھ ساتھ آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور 80 مرتبہ سے زیادہ قرآن مجید میں اس طرح سے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اور یہی جو ہے زکوٰۃ ہی ذریعہ ہے مال کے تزکیہ اور تطہیر کا، پاک ہونے کا، مال سے محبت کم ہونے کا، اپنے مال میں غریب اور مسکین اور محروم کا حق سمجھنے کا۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت واضح حکم آیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے ان کے مال لو اور اس کے ذریعے پھر ان کا مال کا تزکیہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو انہیں جو تاکید فرمائی عقیدے کے بارے میں کہ درست کرنا، اس کی دعوت دینا، نماز کے بارے میں کہ اس کا پابند بنانا، اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان میں جو اغنیاء ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان سے زکوٰۃ لینا، اور ان میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے درمیان اسے تقسیم کر دینا ہے۔ تو یہ بہت ہی ضروری امر ہے، بڑا اہم فریضہ ہے۔ عام طور سے مسلمان زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، رمضان بھی آیا چاہتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے جو بنیادی احکام ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، وہ اس موقع پر آپ کے سامنے
رکھے جائیں۔ بتایا میں نے آپ کو کہ زکوٰۃ کا مطلب تو پاک اور صاف کرنا ہے، مال کو پاک اور صاف کرنا۔ جتنا مال آدمی کے پاس ہے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس ضروریات سے فاضل ایک متعین مقدار میں مال ہو تو اسے اس کا ایک نصاب مقرر ہے، اس میں خرچ کرنا ہے۔ مثلا سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، بینک بیلنس ہے، شیئر میں لگا ہوا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، کاشت ہو رہی ہے، یہ سب چیزوں کا الگ الگ نصاب ہے اور سب کی ادائیگی کا الگ الگ طریقہ ہے۔ یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی صاحب نصاب کب ہو جاتا ہے، ذی استطاعت تو کب کہلائے گا۔ اسی معاشرے میں وہ دونوں لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جن تک یہ زکوٰۃ پہنچائی جائے گی۔ تو دینے والے جو لوگ ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، عاقل بالغ ہوں گے۔ اگر ان کے پاس متعین مقدار میں مال ہے تو ان کو اس میں سے ادا کرنا ہے۔ اگر ان کے پاس سونا اور صرف 7.5 تولہ سونا ہے اور کچھ نہیں ہے تب وہ صاحب نصاب ہو۔ اگر ان کے پاس چاندی 52.5 تولہ ہے اور کچھ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، کیش نہیں ہے، تب بھی وہ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی ہے، تو کتنا بھی تھوڑا سونا ہوگا، چاندی کی جو قیمت ہے 52.5 تولہ کی، وہ دونوں ملا کر کے وہاں پہنچ جائے گی، اس لیے وہ بھی صاحب نصاب ہو جائے گا۔ نصاب مقرر ہوتا ہے چاندی سے، اور چاندی جو 5 وقیہ ہے اس کا وزن 52.5 تولہ بتایا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں اس کی قیمت اگر بہت بڑھا کر کے جوڑی جائے تو 50,000 سے نیچے رہے گی، 74-75 ہزار روپے کلو ہے اس وقت چاندی۔ تو کسی کے پاس 50,000 روپیہ اگر ہے اور رکھا رہ گیا ہے سال بھر، تو اب وہ صاحب نصاب ہے، چاہے اس کے پاس سونا ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے پاس چاندی ہو یا نہ ہو، اب وہ صاحب نصاب ہے۔ اس صاحب نصاب کی جو الگ الگ اور بہت سی تعریفیں ہیں، ان میں یہ کہا جاتا ہے جو صاحب نصاب جو ہے، جس مال پر 1 سال گزر جائے اس کے بعد اسے ادا کرنا ہے۔ حولان حول کی ایک شرط ہوتی ہے، سونا ہے رکھا ہوا اس پر تو گزر جاتا ہے سال، چاندی رکھی ہوئی ہے اور کوئی چیزیں ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن ہر آدمی کے پاس ہر روز انکم ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی۔ وہ کیسے اس کا حساب رکھے گا کہ آج میں اس مال کا صاحب نصاب ہوا، آج میں اس مال پر صاحب نصاب ہوا، آج میں اس مال پر صاحب نصاب ہوا؟ تو اس کا کوئی ایک نظام ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب نصاب تو اس کو جس دن ہونا تھا ہو گیا، اور ایک مرتبہ اس نے جب زکوٰۃ ادا کر دی، اس کا وہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب اس نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد جب اس کے اوپر سال گزر جائے، سال اس کا پورا ہو، اس کے بعد جتنا مال ہو، چاہے چند روز پہلے وہ مال آیا ہوا ہو، تو اسے بھی اس کی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے۔ جیسے نماز ہر روز الگ الگ ایک ایک وقت کی فرض ہوتی ہے، ظہر کے وقت پہ ظہر، عصر کے وقت پر عصر، مغرب کے وقت پر مغرب، عشاء کے وقت پر عشاء۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا نہیں، فریضہ فرض ہونے سے پہلے بھی اگر آپ ادا کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے سہولت کی غرض سے نظام یہ بنایا گیا ہے کہ صاحب نصاب جب زکوٰۃ ادا کرے، اس کے پاس جو مال بھی ہو اس کی زکوٰۃ وہ نکالے۔ مال کا مسئلہ یہ ہے کہ مال کیا ہے، تو وہ سونا بھی ہے، وہ چاندی بھی ہے، وہ کیش بھی ہے، وہ بینک بیلنس بھی ہے، وہ شیئر میں لگا ہوا ہے وہ بھی ہے، اور اگر اس نے پلاٹس خرید رکھے ہیں تجارت کے غرض سے تو وہ بھی ہے، اس کے پاس مکانات ہیں بغرض تجارت وہ بھی ہے، اور اگر وہ خود تجارت کر رہا ہے تو مال تجارت بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو
علماء سے تفصیلات معلوم کرنی چاہیے کہ مال تجارت کا کیا مطلب ہوتا ہے. کسی نے کوئی کمپنی بنائی، زمین ہے، بلڈنگ ہے، مشینیں ہیں، اور اس کے اندر مال ہے، اس کا پروڈکشن ہے، تو کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو زمین پر، کمپنی پر، مشینوں پر نہیں، بلکہ پروڈکشن جو مال تجارت ہے، اس مال تجارت پر زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہے، یہ ضروری ہے. اس کا جو حکم ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، وہ بہت مختصر لفظوں میں یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. لوگوں کے پاس جو بھی مال ہے تو اس میں جو محروم ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، ان کا اس میں حق رکھا گیا ہے. اس حق کو پہچاننا، اس حق کو ادا کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب وہ لوگ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کن کو دینا ہے، یہ بھی پورا بندے کو اوپر نہیں چھوڑا گیا. قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی. آیت پاک ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس میں 8 مدات بیان ہوئی. فقیر، مسکین، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے پر لگے ہوئے ہوں، تالیف قلب کے لیے، گردنیں آزاد کرانے کے لیے، قرض دار میں قرض جو ڈوبا ہوا ہے اس کو قرض سے نجات دلانے کے لیے، اللہ کی راہ میں جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں اس میں، اور مسافر. یہ جو قرآن مجید میں یہ جو مدات بیان کی گئی ہیں، ان کی تفصیلات بہت ہیں، اور ہر زمانے کے لحاظ سے ان کی تفصیلات متعین ہوتی ہیں، ان کی تعبیر متعین ہوتی ہے. فقیر اور مسکین تو اپنے آپ میں واضح ہے، جیسے کہ جو ضرورت مند ہو. ان میں بھی جو 2 لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں. یہ جو ضرورت مند ہیں، یہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ جو اپنی ضرورتیں بتا رہے ہیں، ایک وہ جو سفید پوش ہیں، قناعت کر رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی حد نہیں پھیلا رہے. تو ان کو پہچاننا، ان تک پہنچنا، یہ بتایا گیا ہے. یہ بتایا گیا کہ جب ایک زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہوگا، زکوٰۃ وصول کرنے، زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے ایک عملہ ہوگا، تو اس عملے پر بھی یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ وصول کرنا اصلاً اسلامی حکومت کا کام ہے. بیت المال نظام ہوتا ہے، اس کا پورا اس کا تو سسٹم ہوتا ہے، تو اس نظام کو چلانے کے لیے وہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے. اب آج اسلامی حکومت تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. کم سے کم ہم لوگ جو ہمارے ملک میں تو نہیں اس کا کوئی سین ہے. تو یہ عاملین میں کون لوگ ہوں گے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا جن کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس میں اختلافات ہیں، لوگوں کی تعبیریں ہیں. جو خاص طور سے اسی کام پر مامور کیا گیا ہو، جس نے مامور کیا ہے، وہ اس مد سے اس میں خرچ کر سکتا ہے. تالیف قلب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تالیف قلب کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ کی مد سے ایسے لوگوں کی مدد کی جائے کہ ان کے دل میں دین کی اہمیت و غیرت بیٹھ جائے، دین قبول کرنے کی طرف راغب ہو جائیں، حلقے اسلام میں آ جائیں. وہ مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں بھی ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں بڑی بحثیں ہیں اس پر. آج کے زمانے میں یہ مد موجود ہے کیا، یا سسپینڈ ہے، یا وہ کام ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. یہ قادیانی مشن کا ایک آدمی ہے جو ہمارے بھائی کا ایمان کمزور کیے چلا جا رہا ہے. ہمارا مسلمان بھائی اس طرف جانا چاہ رہا ہے، اس کو واپس لانا ہے، کچھ اور کرنا ہے.
تو کیا اس میں وہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ علماء اس سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ضرور ہم لوگوں کو اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہیے، اس طرف جانا چاہیے۔ گردنیں آزاد کرانے، غلامی سے چھٹکارا دلانے، تو غلامی کا تو نظام رہا نہیں، لیکن یہ حکم تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ مولوی صاحب قرآن مجید کی ساری مدات کو سسپینڈ کر دیں گے تو زکوٰۃ کہاں ادا کی جائے گی؟ گردنیں تو لوگوں کے قبضے میں ہیں، بہت سارے لوگ ظالمانہ طور پر جیل میں قید ہیں، وہ اپنی سزائیں کاٹ چکے ہیں، ان کے پاس خالی اتنی سی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 10,000 20,000 50,000 جو جرمانے کی مد ہے وہ ادا کر دیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس مد میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ کوئی آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہو، اور ہم لوگوں کے یہاں جو سودی نظام ہے لے لیتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ قرض ضروریات میں، کبھی واجب ضروریات ہوتی ہے، کبھی غیر ضروری چیزیں میں، اور اس سود میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرض سے نجات دلانے میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ کوئی مسافر ہے، تھا تو وہ خوشحال، لیکن اچانک اس کا سارا سرمایہ چلا گیا، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مت فی سبیل اللہ بھی ہے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ خرچ ہو۔ اس کا جو واضح صریح مطلب ہے وہ کہ جہاں اسلامی بنیاد پر جہاد ہو رہا ہوگا، جہاد میں خرچ کی جائے گی۔ جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ قرآن مجید کا استعمال کیا ہوا لفظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیریں بتائی ہیں کہ یہ کام جہاد ہے، یہ کام جہاد ہے، یہ کام جہاد ہے، یہ کام جہاد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کو جہاد کہا ہے وہ سب جہاد ہے، اور وہ کام جہاں کہیں ہو رہا ہو وہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس پر علماء کی فتاویٰ ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس پر دو رائیں بھی ہیں۔ تو اس کو سمجھ کر کے جس آدمی کے پاس جو ہے مال اللہ کا دیا ہوا اسے اس میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی یہ تو مدات ہے، ان مدات کی تفصیلات ہم لوگوں کو دوسرے ذرائع سے بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اصلاً ہونا یہ تھا کہ یہ ایک اجتماعی نظام ہوتا، ہمارے پاس محرومین کی بھی فہرست ہوتی، ضروریات کی بھی فہرست ہوتی، اور وہ مال وہاں خرچ ہو جاتا۔ ہمارے پاس کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے تو اس سے مراد یہ تھی ہم لوگ جو سنی مسلمان ہیں ان کے یہاں، شیعہ حضرات کے یہاں بڑا اچھا سا نظام ہے، خمس اور عشر کو جمع کرنے کا اور خرچ کرنے کا۔ عیسائی مشنری کا نظام تو بہت ہی اعلیٰ ہے، چیریٹی کا، پیسہ لینے کا اور اپنی تمام ضروریات کو سمجھ کر کے ان مدات میں خرچ کرنے کا۔ جو اعلیٰ تہذیبیں ہیں ان کے یہاں بھی ایک طرح کا یہ لازمہ ہے کہ جو آدمی جو حاصل کرتا ہے اس میں سے کچھ حصہ چیریٹی پر لگائے۔ ہم لوگ اگر دیکھیں بحیثیت مسلمان تو بڑی تعداد، کوئی بھی سروے کسی ملک کا ہو، ضرورت مندوں میں ہمارا نمبر اونچا رہے گا۔ غریب، مسکین، ضرورت مند، بیمار تو ہسپتالوں میں دکھائی دیتے ہیں، جیلوں میں دکھائی دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ چنتے ہوئے جو دکھائی دیتے ہیں ان میں زیادہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ سب کام کوئی شوق میں نہیں کرتا، یہ افلاس لے جاتا ہے، مسکینی لے جاتی ہے، ضرورت لے جاتی ہے۔ اگر ہمارے پاس ان ضروریات کا صحیح طور پر ادراک ہوتا اور ان کی کفالت کا کوئی اچھا پروجیکٹ ہوتا
تو شاید یہ خفت ہمیں نہ برداشت. تو اس نظام کی ضرورت تو ہے، جب بن جائے، جتنی جلدی بن جائے، جو بنا لے اللہ کے ہاں بہت اجر پائے. بڑا نظام، بہت بڑا نظام اگر نہیں بن پا رہا ہے، اپنی سطح پر، چھوٹی سطح پر، اپنے علاقے کی سطح پر، اپنے محلے کی سطح پر اجتماعی نظام بنایا جا سکتا ہے. کم سے کم اپنے محلے کے جو مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی کفالت کی جا سکتی ہے. ان میں جو مریض ہیں ان کے علاج کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. ہماری جیسی عید ہوتی ہے، وہ بھی عید میں ان کے بچے بھی خوش ہوں، اس کا نظم کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری ہے کہ اس طرح کا سوچ کے ساتھ کوئی کام ہو. ضروریات کی شکلیں بھی بدلتی ہیں. قرآن مجید نے جب یہ فہرست بنائی، اس میں تمام ضروریات کا احاطہ ہوتا ہے. اب آفات اور مصیبتوں پر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے. کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں فساد ہو جائے، کہیں کوئی بات ہو جائے. پہلے سے ہمارے پاس ایک بیت المال میں بڑا سرمایہ ہونا چاہیے ان کی امداد کے لیے. بہت سی حکومتیں ہوتی ہیں، حکومتوں کی پالیسی ہوتی ہے کہ کسی ایک قوم کو پست کرنا ہے، اس کو اوپر اٹھانے کے لیے، پستی سے اوپر اٹھانے کے لیے ہمارے پاس کسی طرح کا منصوبہ ہونا چاہیے. ہم اپنے دین سے محبت کرتے ہیں میرے بھائیو، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان اپنے دین سے محبت کرتا ہے. یہ دین آیا ہے سربلند ہونے کے لیے، سب پر غالب ہونے کے لیے. دین کی سربلندی کے لیے بھی تو بہت سارے لوگوں کو جد و جہد کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، وقت لگانا چاہیے، سرمایہ لگانا چاہیے، ادارے بنانے چاہیے، جماعتیں بنانی چاہیے، اجتماعی کوشش کرنی چاہیے. ہو تو رہا ہے یہ کام. تو ان کی سرپرستی قوم کی طرف سے، ہماری طرف سے اسی نہج پر ہو رہی ہے جتنا اس کا تقاضا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں. اس وقت صرف فرض زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، جو خالی ہم سے ہماری آمدنی میں سے 2.5% مانگا گیا ہے. یہ گفتگو ان لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے جو کسی نہ کسی طرح سے لازمی طور پر ٹیکس کے نظام میں جکڑے ہوئے. ہم میں سے بہت سارے لوگ 30%، بہت سارے لوگ 20، 10% اپنے گھر میں آمدنی سے پہلے ٹیکس ادا کرتے ہیں، انکم آنے سے پہلے ٹیکس ادا کرتے ہیں. ہم اگر کوئی ماچس خریدنے جائیں، کوئی صابن خریدنا چاہیں، کوئی دوا خریدنے جائیں، اس کا ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں. بہت سارے کام ہم ایسے کر ڈالتے ہیں اور اس کو گوارا کرتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے یہ فریضہ کہ یہ تمہارے پاس جو مال ہے سال میں خالی 2.5% تم کو دینا ہے، اپنے بھائی بند کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا ہے، اس سے اس کو اوپر اٹھانا ہے. اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اللہ نے جہاں اس کو فریضے کی جہاں تذکرہ ہے وہاں اسے فریضۃ من اللہ کہا ہے. جہاں یہ پیسہ مانگا گیا ہے اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے دو گے قرض، کسی اور کو نہیں، مجھے دو گے. اس کے ریٹرن کے بارے میں بتایا ہے. ہم لوگ جو بہت سارا ٹیکس دیتے ہیں اس کا کوئی ریٹرن نہیں. اس کے ریٹرن کے بارے میں بتایا ہے، کبھی تم کو 2 گنا ملے گا، کبھی 10 گنا ملے گا، کبھی 70 گنا ملے گا، کبھی 100 گنا ملے گا، کبھی اتنا ملے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے. اور اگر مال کی محبت میں وہ 2.5% ہم اپنا بچا کر کے رکھے رہے، اللہ کا حق سمجھ کر کے ہم نے اللہ کے بندوں کو، محرومین کو نہیں دیا، تو قرآن اور حدیث کی وعیدیں بھی ذرا ہمارے سامنے رہنی چاہیے. آیت پاک جو قرآن کے سلسلے میں، اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنا مال روکتے ہیں ان کے سلسلے میں جو الفاظ آئے ہیں، الفاظ کا ترجمہ جو پڑھ لے
لرزے بغیر نہیں رہ سکتا، تھرا اٹھتا ہے آدمی. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون. جو لوگ سونے چاندی سینت کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، بتا دو انہیں کہ ان کے لیے نہایت دردناک عذاب تیار ہے. اس عذاب کا تصور کرو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، فتقوا بہا جباہہم، پیشانیاں ان کی تپائی جائیں گی، وجنوبہم، پہلو بدل بدل کر کے ان کو جلایا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھیں جلائی جائیں گی. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سرمایہ ہے، یہ وہ سونا چاندی ہے، یہ تمہارا وہ بینک بیلنس ہے جو تم نے، جس سے تم بڑی محبت کرتے تھے اور اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، لو اس کا مزہ چکھو. میرے ایمان والے بھائیوں، قرآن مجید کا کوئی لفظ ناحق نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا کوئی حکم لاگو بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم لوگ رمضان کے انتظار میں ہیں، رمضان کی تیاری میں ہیں. شاید ہمارا سال زکوٰۃ کا بھی یہاں پورا ہوتا ہوگا. ٹھیک سے حساب کتاب کریں، ساری چیزوں کا حساب کتاب کریں. چھوٹے سرمایہ کار کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ اس کے پاس 5-10 ہزار روپیہ تھا، اس کا اس نے حساب لگایا اور ادا کر دیا. بڑے سرمایہ دار، بڑے کل کارخانے والے، بڑے سونے چاندی کے ذخائر رکھنے والے جب جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا کروڑ روپیہ تو زکوٰۃ میں چلا جائے گا. بیٹھے بیٹھائے اور ہر سال جاتا رہے گا. انہیں قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لوٹانے کی بات کہی ہے. جتنا جاتے وقت کا آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ لوٹائے گا، کتنی برکت عطا فرمائے گا، اس کا بھی دھیان رکھے تو بڑا مزہ آئے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں. یہ بات وہ ہے جو کہ فریضہ ہے اور کرنا ہے ہر ذی حیثیت آدمی کو. اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی میں کے لیے کوشش کرنے کے لیے تو بہت مطالبہ ہے قرآن اور حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں. تو اب جب ہم نیکی کمانے کی سوچ رہے ہیں اور خوب زیادہ کمانے کی سوچ رہے ہیں تو دونوں ہاتھ سے کمائیں، عبادت بھی کریں اور جیب بھی خالی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اتنی تیزی سے خرچ کرتے تھے جیسے آندھی چل رہی ہو. تو ہم بھی جب اس طرح سے رہیں کہ محسوس ہو ہم کو بھی اور دوسروں کو بھی. موضوع لمبا ہے، بڑی باتیں ہیں. ایک بات یہ بھی بتانے کی ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ بتا کر دکھا کر کے بھی خرچ کر سکتے. عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ آرام سے خفیہ طریقے پر خرچ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا کام آپ فریضہ ادا کر رہے ہیں نا، اجتماعی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، سب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سب کے ساتھ کر رہے ہیں. زکوٰۃ اگر آپ کے دینے سے کسی کو معلوم ہو رہا ہے کہ ترغیب ہو رہی ہے، دوسروں کو ترغیب ہو رہی ہے اور آپ کا دامن صاف ہو رہا ہے تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. زکوٰۃ میں جب ہم لوگ فقراء اور مساکین کو دینے کی سوچیں تو ان میں اگر ہمارا کوئی عزیز ضرورت مند ہے تو اس کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے. وہ ترجیح حاصل ہے اسے اور اس میں زیادہ اجر ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کے پورے نظام عبادت کو، خاص طور سے فریضہ زکوٰۃ کو صحیح روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ
اس فریضے کو اچھی طرح سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نصاب بنایا ہے، اس کی ادائیگی کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومین میں سے نہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا اور محروموں کی مدد کرنے والا بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔